الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ چونکہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے یہ فروری کا مہینہ ہے اور قمری کیلنڈر کے حساب سے ہجری سال سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب میں بھی 22 رجب کو کونڈو کی رسم ہوتی ہے جو در حقیقت امام جعفر صادق کی ولادت کا دن نہیں بلکہ کاتب وحی امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ دشمنان معاویہ خوشی کے طور پر اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔
جو کہ انصاف نہیں ظلم ہے۔ فروری کے مہینے میں بھی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 20 فروری کو جسٹس ڈے، انصاف کا عالمی دن کہہ کر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے عدل کا اور احسان کا حکم دیا۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت یہ آیت ہے، جس میں اللہ نے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور فحاشی سے، بے حیائی سے روکنے کا حکم دیا۔ اسی آیت کو سن کر عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ایک آیت کو سن کر۔ کہیں تو پورا قرآن سن کر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کان پر جو تک نہیں رینگتی، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، بال کھڑے نہیں ہوتے، رقت طاری نہیں ہوتی، کپ کپی طاری نہیں ہوتی، کوئی لرزہ براندام نہیں ہوتا، دل کی دنیا میں ہلچل نہیں مچتی، دل کی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی، اور کہیں ایک آیت اگر دل کے کانوں سے سنی جائے تو وہ دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہی صفات تھی، تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ صرف اس ایک آیت کو سن کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے استقر الایمان فی قلبی، کہ ایمان میرے دل میں رچ بس گیا، پیوست ہو گیا، خون کی طرح دوڑنے لگا۔ وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے بعد کائنات کے محبوب ترین انسان میری نظر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو عدل ہے، عدل انصاف اور برابری کو کہتے ہیں، اور یہ عادل اسماء حسنہ میں سے ہے۔ گویا کہ عادل اللہ کا بھی صفتی نام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں یوں فرمایا، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر کھڑے رہو، انصاف کا ترازو تھام لو، اعدلوا، عدل و انصاف کرتے رہو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بالفاظ دیگر اگر یوں سمجھایا جائے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرے بھی کرتا ہے، تبلیغ اور جہاد بھی کرتا ہے، تہجد اور مراقبہ بھی کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنے والدین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنے پڑوس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، تو گویا کہ اس کی نجات مشکل ہے۔
اور یہ عدل کا پیمانہ یہ ہر آدمی نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کو ہم شریعت کے مطابق دیکھیں. آپ کسی کو بھی بٹھا کر پوچھیں وہ کہے گا میں تو سب کے حقوق ادا کر رہا، میرے کوئی نہیں کر رہا. آپ شوہر سے پوچھیں وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، بیوی اپنی صفائی پیش کرے گی، استاد اپنی صفائی پیش کرے گا، شاگرد اپنی صفائی پیش کریں گے. تو یہ جو عدل کیا ہے اس کو شریعت کے پیمانے پر جانچا جائے، ویریفائی کیا جائے، پرکھا جائے. عدل کی ضد آتی ہے ظلم، اور ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھنا، دوسری جگہ رکھنا. یعنی اب مسجد میں جو ممبر ہوتا ہے وہ محراب میں ہوتا ہے اور محراب سینٹر میں ہوتا ہے. کوئی آدمی مسجد کا محراب اس کونے میں بنا دے اور ممبر اس کونے میں بنا دے تو یہ ایک قسم کا ظلم ہو گیا. جو اس کی اصلی جگہ تھی آپ نے اس سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا. جو بیوی کا حق ہے وہ آپ نے ماں کو دے دیا، جو ماں کا حق تھا وہ آپ نے بیوی کو دے دیا، جو والد کا حق تھا وہ آپ نے دوستوں کو دے دیا. قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ دوست کو گلے لگائیں گے اور باپ کو پرے ہٹائیں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی غلامی کریں گے. جو جس کا حق ہے اس کو وہ حق نہ دینا یہ ظلم ہے. ایک بیان کر کے یا ایک بیان سن کر ہمارا معاملہ درست نہیں ہوگا. اس کے لیے تھوڑا سا بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا کہ آیا میری طرف جن کے حقوق متوجہ ہیں میں اس کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں، پورا ادا کر رہا ہوں یا نہیں، صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں. اگر کہیں پر کوئی کمی اور خامی ہے، کوئی چیز مسنگ ہے تو اس کو ہم پورا کریں. حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنیمت تقسیم کی تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی تالیف قلبی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ایمان پر ان کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے ان کو کچھ زیادہ دے دیا. اور یہ اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. صدقات کے جو مصارف ہیں اس میں ایک مصرف والمؤلفۃ قلوبہم، تو آپ نے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے نئے مسلمان ہونے والوں کو کچھ زیادہ دے دیا. اب منافقین تو تاڑ میں رہتے ہیں، حاسدین تو انتظار میں رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے. ذوالخویسرہ ایک منافق تھا، اس نے ڈنڈورا پیٹا کہ بھائی آقا نے نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا، اپنوں کو زیادہ دیا اوروں کو کم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ من یعدل اذ لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کر رہا پھر انصاف کون کرے گا؟
انصاف کا سبق پڑھانے والا میں ہوں، تمہیں انصاف کے معنی سمجھانے والا میں ہوں۔ یہ تو وہ معاشرہ تھا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جو آگ کے گڑھے اور آگ کے کنارے پر تھا، جہاں گھوڑے کو پہلے پانی پلانے پر جنگیں ہوا کرتی تھی، جہاں ایک جنگ 100 سال تک جاری رہتی تھی۔ ہر مرنے والا اپنے ورثاء کو وصیت کرتا تھا کہ میرا انتقام ضرور لینا، بغیر تحقیق کے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، ہر ظالم کمزور کو ظلم کی چکی میں پیستا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں والا ناروا سلوک رکھا جاتا تھا۔ اس موقع پر آقا نے انسانیت کا درس دیا، اس عورت کو بیٹی کا مقام دیا کہ بیٹی اور بہن کی کفالت پر جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ اس عورت کو بیوی کا مقام دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ اس عورت کو ماں کا مقام دیا اور جنت کو لا کر اس کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اس انصاف پسند اسلام نے اور ہمارے نبی نے جانوروں کے اوپر بھی بیجا بوجھ رکھنے سے منع کیا۔ پڑوسی کے حقوق کو اتنا دہرایا کہ یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو میراث میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ فرمایا تم میں سے وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ فرمایا جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، علماء کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو ملاوٹ کر کے ایک انسان کو نقصان پہنچائے وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ انصاف نہیں کیا؟ تو انصاف کا معنی کہ آدمی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے، اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو خلط ملط نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یہ ظلم کرتا ہے، یہ عدل اور انصاف نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی اپنے پیسوں سے اپنی محنت کی کمائی سے ایک غلام خریدتا ہے، پھر اس کو کپڑے دیتا ہے، پھر اس کو رہائش دیتا ہے، پھر اس کو کھانا پینا دیتا ہے، پھر بیمار ہونے پر اس کا علاج کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنے لقمے سے آدھا کر کے اسے کھلاتا ہے۔ اور وہ غلام جب مزدوری کر کے پیسے کمائے تو اپنے آقا کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کھلایا اس نے، پلایا اس نے، پہنایا اس نے، ضروریات کو پورا اس نے کیا، اور تم اپنی کمائی کسی اور کو دینے لگے۔ یہی مثال اس آدمی کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگتا ہے۔
اللہ کے در کو چھوڑ کر جو غیر کے در پر جاتا ہے کہ یہ اس غلام کی طرح ہے، اس نمک حرام کی طرح، اس نافرمان کی طرح، اس احسان فراموش کی طرح۔ تو ہمارا ایمان ظلم سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، صرف اللہ کی بندگی ہو، اور انصاف اپنی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، ان کا آپس میں بھائی چارہ تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نظام نہیں ہے، چیزیں بکھری ہوئی اور منتشر ہے، اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بھی اپنے لباس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگی تمہارے بھائی یعنی میرے شوہر کو میری اور گھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو زہد میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ بس آخرت ہی آخرت۔ بہرحال جب وہ تشریف لائیں، دونوں کے سامنے کھانا رکھا گیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کہا بسم اللہ کیجیے۔ وہ کہنے لگے میرا تو روزہ ہے، نفلی روزہ، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ مہمان تھے، مہمان کی بات ماننی پڑی، روزہ توڑ دیا، کھا لیا۔ رات کا وقت ہوا، بستر لگایا گیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا آپ آرام کیجئے، وہ کہنے لگے آپ بھی لیٹ جائیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، سوتا نہیں ہوں۔ کہا آپ نہیں سوئیں گے میں بھی نہیں سوؤں گا۔ مہمان تھے، مجبور ہو کر سو گئے۔ تہجد سے پہلے دونوں اٹھے، کہا تم بھی تہجد پڑھو میں بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے قصہ سنایا کہ کل انہوں نے میرا نفلی روزہ بھی توڑوا دیا، میں تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، اور میری ساری رات کی عبادت بھی نہیں ہونے دی، میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تائید کی کہ یہ سچ کہتا ہے، ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو کھلاؤ بھی آرام بھی کراؤ۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری گھر والی کا تجھ پر حق ہے، کبھی اس کی بات بھی مان لیا کر۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے دوست کا تیرے رشتہ دار کا بھی تجھ پر حق ہے، کبھی ان کے ساتھ بھی جائز طور پر دل لگی کر لیا کر۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، جوش میں آ کر کہنے لگے ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ رات بھر عبادت کروں گا، شادی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمائے نہیں، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کر لیا کرو، رات کو عبادت بھی کرو اور نیند بھی کر لیا کرو، عبادت بھی کرو اور شادی بھی کر لیا کرو۔ تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے آقا اور باس کے ساتھ کس حد تک انصاف کر رہے ہیں، اس کو سوچنا پڑے گا۔ شیطان تو آپ کو A1 گریڈ دے گا کہ بھائی تم بالکل پرفیکٹ ہو، تمہاری غلطی کوئی نہیں، وہ ایسا ہے۔ لیکن نہیں، انصاف کا تقاضا کچھ اور ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ برابری والا معاملہ کیا، انصاف والا معاملہ کیا، لیکن کیا فرمایا؟ ھذا قسمی فیما املک، یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، جو میرے اختیار میں ہے میں سب کے ساتھ برابری والا معاملہ کرتا ہوں۔ ہاں قلبی رجحان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے وہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو جسٹس ڈے منایا جاتا ہے تو اصل انصاف کا درس تو اسلام نے دیا، اصل عدل و انصاف کی تلقین تو اسلام نے کی۔ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، مخزومیہ قبیلے کی تھی، اور حکم ہوا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش بھجوائی کہ یہ بڑے قبیلے کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اشراف سے تعلق رکھتی ہیں، آج کل کی ٹرمز میں بیوروکریسی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ تو بدنامی ہو جائے گی، کچھ ریلیف ہو جائے، کچھ رعایت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ اسلام کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جا سکتی۔ یہودیوں نے تورات میں جو زنا کی سزا تھی اس کو چھپایا، اس پر ان کی باز پرس کی گئی۔ تو تاریخ نے اگر ظلم کیا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے، چونکہ ان کا جو دور خلافت تھا وہ سب سے زیادہ طویل تھا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک خلیفہ رہے تھے شام اور ان علاقوں کے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں بھی وہ متوازی امیر کے طور پر شام کے خلیفہ اور گورنر رہے، اور وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو پھر 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ 45 سالہ دور خلافت میں ان کے تدبر اور ان کی سیاست اور ان کے اجتہاد اور ان کی دور اندیشی کی وجہ سے اسلام کا دائرہ افریقہ، ایشیا، یورپ تک پھیل گیا۔ اب جب اتنے لمبے عرصے تک کوئی خلیفہ رہے گا تو ان کے اجتہادی فیصلوں سے لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا اور ان کے حاسدین بھی ہوں گے۔ جو آدمی جتنا مشہور ہوتا ہے اس کے حاسدین اس تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ ایک آدمی مشہور ہی نہیں ہوتا، نہ دین میں نہ دنیا میں، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس حسن ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس شہرت ہے، نہ اس کا خاندان بڑا ہے، کسی کو ضرورت کیا ہے اس سے حسد کرنے کی؟ حسد تو تب ہوتا ہے کہ کوئی مال میں زیادہ ہو، کوئی حسن میں زیادہ ہو، کوئی خاندان میں زیادہ ہو، کوئی ڈگری کے اعتبار سے بڑا ہو، کوئی شہرت کے اعتبار سے بڑا ہو، کسی کو کوئی اسٹیٹس اچھا مل جائے تو لوگ حسد کرتے۔ تو چونکہ 45 سال ایک طویل عرصے تک وہ خلیفہ رہے تو ان کے حاسدین بھی بڑھتے چلے گئے۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سنت کے اوپر کتنا کاربند رہنے والے اور عمل پیرا رہنے والے تھے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا جنگ بندی کا کہ اتنے عرصے تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، نہ تم حملہ کرو گے نہ ہم کریں گے۔ اب وہ جو مدت تھی معاہدے کی وہ ختم ہونے کے قریب تھی، مدت ختم نہیں ہوئی، قریب تھی۔
تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں جب تک اپنی فوجوں کو دمشق سے لے کر روم کی سرحد تک پہنچ جاؤں گا، بارڈر پر پہنچ جاؤں گا، حملہ نہیں کروں گا، حملہ تب کروں گا جب مدت ختم ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حملہ نہیں کروں گا جب تک مدت ختم نہیں ہوئی، لیکن فوجوں کو دمشق سے روم کے بارڈر تک لے جاؤں گا تاکہ ہم قریب ہو جائے، جیسے ہی مدت ختم ہوگی حملہ کر دیں گے۔ تو اپنی فوجوں کو لے کر روانہ ہو گئے، کچھ سفر کیا تو ایک صحابی ہے جن کا نام عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، وہ دور سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آواز لگائی لشکر رک جائے، لشکر رک جائے۔ قریب آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک معاہدے کی مدت ختم نہ ہو اپنی فوجوں کو حرکت میں بھی نہ لاؤ، حملہ کرنا تو دور کی بات، جب تک وہ مدت ختم نہیں ہوئی فوجوں کو حرکت میں بھی نہ لاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، نہ صرف پیش قدمی روک دی، وہیں کھڑے نہیں رہے، فوجوں کو واپس دمشق جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، امیر معاویہ ایک قدم آگے بڑھ جائے ہو نہیں سکتا، ایسے صحابی تھے۔ اسی لیے 45 سال تک خلیفہ رہے، 25 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اور ان کے خاندان نے اسلام قبول کیا۔ کاتب وحی تھے، وحی کو لکھنے والے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے والے، تشنیع کرنے والے، اعتراض کرنے والے، آبجیکشن کرنے والے، وہ انڈائریکٹلی وحی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یاد رہے کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے پیمانے پر بھی پورے اترتے تھے، اسی لیے اتنی بڑی ذمہ داری انہیں تفویض کی گئی کہ وہ وحی لکھنے پر مامور کیے گئے۔ اور سب سے پہلا بحری بیڑا جو جہاد کے لیے تیار کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اسے عذاب سے بچا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بھی، اے اللہ ان کو ہدایت والا بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما، اے اللہ ہدایت کا انہیں مرکز بنا۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سب سے پہلے بڑھ جانے والے تھے ہجرت میں اور جو نصرت کرنے والے تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ کلم وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین ہستیاں وہ صحابہ کی جماعت ہیں۔ اللہ نے ساری انسانیت کے قلوب کو دیکھا، سب سے جو بہتر دل پایا وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر کا پایا۔ پھر اللہ نے اور
اور اس امت کے انسانوں کے قلوب پر نظر ڈالی، سب سے بہترین دل جو پائے وہ صحابہ کے پائے۔ اسی کی گواہی 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات میں دی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد اس لیے کرتے ہیں متقی بن جائے، لیکن تقوی جس کے گرد چکر لگائے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ معہ صدیق اکبر نے معیت کا حق ادا کر دیا، اشداء علی الکفار حضرت عمر نے اسلام کی شان و شوکت کا حق ادا کر دیا، رحماء بینہم حضرت عثمان نے ترحم اور حیا اور عفت کا حق ادا کر دیا، تراہم رکعا سجدا حضرت علی نے خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کے حضور گڑ گڑانے کا حق ادا کر دیا۔ ایسے صحابہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے چہروں پر سجدوں کے نشانات تھے، جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی دی، انجیل میں بھی دی۔ کسی ایک صحابی کی شان میں تنقیس کرنے والا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہے، اور ان کی وفات کی خوشی میں بدبخت باطن لوگوں نے کنڈے کی رسم ایجاد کی۔ ہم نے نہ خود یہ رسم کرنی ہے نہ لوگوں کو کرنے دینا ہے، اور ان صحابہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔